محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. کل سے ایک مسلسل نیا سلسلہ چل رہا ہے کہ نیا سال مبارک، نیا سال مبارک، نیا سال مبارک. ایک بات تو میں نے گروپ میں بھی کروایا تھا، یہ سال ہمارا نہیں ہے. جنوری کے سال سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا سال جو ہے نا وہ محرم میں شروع ہوتا ہے. محرم کی بات کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سال میں مطلب ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم فکر مند ہو جائے ایسا، بلکہ ہمیں ہر گھڑی اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اور اصلاح کے لیے کوئی خاص وقت کا تعین نہیں ہے. یہ شیطان کا بڑا زبردست حربہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ پیر سے نماز پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ اتوار سے نماز پڑھوں گا، انشاءاللہ اس سے نماز پڑھوں. یہ اصل میں شیطان منع نہیں کرتا، بلکہ آپ کو کرنے نہیں دے رہا کام. تو ہمارے سارے بڑوں کی سنت یہ رہی ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ جب بھی کسی کو بیعت کرتے تھے تو فوراً اس سے توبہ کلمات کروا کے اور اس کو یہ کام شروع کرتا. ایک دم ایسے ہوا کہ کوئی آدمی آیا اور وہ چاہتا تھا بیعت ہونا، میں نے اس کو ڈیلی کر دیا. حضرت آئیں گے تو حضرت سے بیعت کر لوں. جب آئے تو ان سے بات کی، حضرت فرمایا اللہ اکبر استغفر اللہ. آپ نے اس کی انتظار کیوں کروایا؟ ہو سکتا تھا یہ اس وقت تک مر جاتا تو بغیر تو بجلا. تو سنت اللہ یہ ہے کہ اپنی فکر ہر وقت کرنی چاہیے، ہر وقت کرنی چاہیے. 9:30 کا انتظار نہیں کرے جنوری کی پہلی تاریخ سے میں نماز پڑھوں گا. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ کوئی عقل کی بات. 3 باتیں خاص اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں. یہ تو بنیادی طور پر ہر روز ہونی چاہیے، لیکن کم از کم ہر مہینے ہونی چاہیے. ہونا تو ہر روز چاہیے، لیکن چلو 1 مہینے تک پروسیس کرو. نمبر 1، یہ 3 باتیں جو میں بنیادی عرض کروں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح. نمبر 1، اللہ اکبر کبیر. آج جمعے کا دن ہے. پچھلے جمعے سے لے کے اب تک میں نے کتنے اللہ کے حکم مانے، کتنا وقت میں نے اطاعت میں گزارا. ہمارے ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے ہر روز محاسبہ کرنا چاہیے. اصولی بات تو یہی ہے کہ ہر روز محاسبہ کریں. لیکن ابھی نئے چکر جو سال 9 مبارک ہو، اسی بات کر رہا ہوں. چلو یہ سوچو کہ میں اس سال میں جنوری سے لے کے 31 دسمبر تک میں نے کتنے اللہ کے حکم مانے، اللہ کی کتنی اطاعت کی. ایک بات، جتنی اطاعت کی اس پر کہو اے اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے یہ کام کروا دیا. ٹھیک ہے. دوسری بات، میں نے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی. یہ دوسری بات. یہ ہونا تو اصولاً ہر روز چاہیے یا ہر ہفتے ہونے چاہیے. میرے پاس کوئی آیا مجھ سے کچھ بات کر رہا تھا کہ میں نے آپ کے بیان سن کے تہجد پڑھنا شروع کیا. میں نے یہ کرنا شروع کیا. میں نے کہا بہت اچھی بات، الحمدللہ. یہ یاد رکھو کہ کام تھوڑا سا کرو لیکن مستقل کرو. ہمارا معاشرے میں رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کر دے دیا. یہ قطب الاقطاب ہے. تو فرمایا ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ، یہ 100 دفعہ پڑھ لیا. اب اس نے پڑھا اس کو مزہ آیا. 2 دن 4 دن 6 دن بڑا مزہ آیا. اللہ کے نام لینے میں مزہ نہیں آئے گا، کسی کے نام لینے میں مزہ آئے گا بھائی، لیکن مزہ آنے ہے. تو وہ آگے کہنے لگا کہ حضرت مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، بس کرے میرا 100
اور بڑھا دیں. ایسے فرمایا نہیں, بس وہ 100 کافی. جب مجھے بہت زیادہ جوڑ لگا نا, انہوں نے اچھا ہاں 100 اور کر لو, لیکن سبق تمہارا 100 ہی ہے, سبق تمہارا 100 ہی ہے, کر لو تم 200 مرتبہ, لیکن سبق 100 ہی. تو اس نے ہفتہ 10 دن خوب لا الہ الا اللہ نا, جوش ہوتا ہے نا, جوش ہوتا ہے, نئے نئے بچے آتے ہیں جوش ہوتا ہے, حضرت یہ یاد رکھیں یہ جو دین ہے نا وہ جوش سے نہیں پیدا, ہوش سے پیدا. جوش ہونا ایک اچھی بات ہے, لا الہ الا اللہ یہ جوش ہے, اور محمد الرسول اللہ یہ ہوش ہے. کچھ دن والا ہے کہ حضرت مجھے وہ ایک دفعہ اور دے, حضرت نے کہا چلو 100 دفعہ اور پڑھیں, مطلب 300 دفعہ ہوگی, لیکن فرمایا سبق تمہارا 100 ہی ہے, سبق 100 ہی ہے. پھر جو بات حضرت نے کہی نا وہ اصل میں قیمتی بات ہے. تو فرمایا کہ تبدیلی ایسے لاؤ کہ انگلیاں نہ اٹھے. تبدیلی ایسے لاؤ کہ انگلیاں نہ اٹھے, مطلب یہ وہی ہے, یہ وہی ہے جو ایک بچے بھی نمازی پڑھتے تھے, آپ دھڑن دھڑن صبح شام نفلیں پڑھ رہے ہیں, حافظہ کو جانا شروع کر دیا, تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. تبدیلی ایسے لاؤ کہ انگلیاں نہ اٹھیں. تو جب اس شخص نے مجھے کہا نا کہ وہ میں نے آپ کا بیان سن کے تہجد پڑھنا شروع کی, میں نے کہا بہت اچھے کیا, اللہ مجھے خیر دے. میری درخواست یہ ہے کہ شب جمعہ میں مغرب کے بعد اوابین پڑھ لیا کرو, اور یہ طے کرو کہ میں صرف جمعے کی جمعہ ہی پڑھوں گا, جمعے کی جمعہ ہی پڑھوں گا, مطلب شب جمعہ میں پڑھوں گا, بس شب جمعہ پڑھوں گا. تو روایت میں آتا ہے کہ یہ شب جمعہ کا جو عمل ہے نا وہ 70 سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے, تو باقی ساری دن کور ہو جائیں. مطلب عمل کریں, ضرور کریں, لیکن تھوڑا سا مستقل مزاجی سے, ٹھیک ہے. ایک بات میں نے یہ عرض کی کہ اس بات کا خیال رکھیں, سال کا مہینے کا حساب نہیں, ہر روز کی دوا سے. لیکن چلو 9.5 شروع ہو گیا نا, بقول آپ لوگ, ہماری نظر میں تو سال شروع ہوا ہی نہیں, ہوا ہی نہیں. میں تو جی بیوقوف والی بات سمجھتا ہوں. یعنی کہتا بھائی نئے سال مبارک. ابے بھائی اللہ کے ولی, تو 1 سال قبر سے قریب ہو گیا, کس بات کی مبارکباد دے رہا بھائی؟ تو 1 سال قبر سے مزید قریب ہو گیا. اگر اللہ نے میری عمر لکھی 70 سال اور میری عمر 65 سال ہے, تو 1 سال تو اور سال گر گیا, تو ہم اسی خوشی منا لیں. اب اس سے بڑا جاہل کون ہوگا بھائی؟ ایک اینٹ اور گر گیا, اور بولے نہیں میں تو خوشی مناؤں گا. یہ تو اچھا ہوا گورنمنٹ نے ہنگامہ کیا کہ وہ ہوائی فائرنگ نہیں کرے گا, یہ نہیں کرے گا. الحمدللہ کچھ عمل رہا, ابھی تک کوئی چلا نہیں ہے کہ مرا ہے. ایک بات کہ میں نے یہ سال کتنا اللہ کی اطاعت میں گزارا, یہ مہینہ میں نے کتنا اللہ کی اطاعت میں گزارا, یہ ہفتہ میں نے کتنے اللہ کی اطاعت میں گزارا, آج کا دن میں نے کتنا اللہ کی اطاعت میں گزارا. دوسری بات کہ میں نے اللہ کی اس میں نافرمانی کتنی کی, کتنی جگہ میں مکس گیدرنگ کھانے پر گیا, کتنی مرتبہ میں نے بیوی کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے, کتنی مرتبہ میں نے وہ کام کیا اپنے بچوں کے لیے جو مجھے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا تھا. ہم لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا ساتھ ساتھ میں, بھائی کیا کریں یار, دنیا میں رہنا ہے, بیوی کا مسئلہ ہے, بچوں کا مسئلہ ہے, سسرال کا مسئلہ ہے, بیٹی کی سسرال کا مسئلہ ہے. لا الہ الا اللہ. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کا مسئلہ ہے. کوئی یہ بھی تو کہو نا بھائی, کوئی یہ بھی تو کہو نا اللہ اللہ کے رسول, یہ کوئی نہیں کہتا. دوسرا مسئلہ کیا ہوا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کتنی کی. تو بات. تیسری بات, میں نے کتنا فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کیا. ہمارے حضرت شیخ رحمہ اللہ اس بات پہ بہت زیادہ زور دیتے تھے. کہتے تھے حضرت شیخ الحدیث ان کے شیخ مولانا ذکر رحمہ اللہ فرماتے تھے
کہ آدمی کو ہر وقت کچھ نہ کچھ مصروفیت رکھنی چاہیے. اور آپ یقین کریں میں حیران ہوں, حضرت اتنا سفر میں ہوتے تھے اور حضرت نے بخاری کی شرح لکھ دی اس سفر میں کنز المتواری کے نام سے, پوری 32-33 جلدوں میں ہے وہ کتاب. تو جب وہ بڑا تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہ موت گئی نا, تو انہوں نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ عبدالحمید مکی صاحب نے شرح لکھا ہے. ان کو اتنا وقت ہے, وہ کون سے وقت میں لکھتے ہیں وہ, لیکن لکھتے ہیں. میں حضرت کے ساتھ ہے کہ میں نے دیکھا اتنا بڑا ٹھیلا کاغذ کا, کہنا وہ میں سفر میں جا رہا ہوں نا, تو جہاز میں اور کوئی کام تو ہوا نہیں, پڑھتا رہوں اور کریکشن کرتا رہوں, لا الہ الا اللہ. اور ہم کیا کرتے ہیں جہاز میں جاتے ہوئے, چلو بھائی بتاؤ کیا کرتے ہیں جہاز, اور ہیڈ فون لگا کے گانے سنتے ہیں, یہ کرتے ہیں. بہت دفعہ سفر ہوا ہے میرا, 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے فلائٹ ہوتی ہے کراچی سے زندگی. اور حضرت تو پورے سال سفر کرتے تھے. کوئی بات نہیں, میں دیکھتا رہوں گا. اور جب بھی پہنچے کہیں پر بھی مکہ, یہ لو بھائی یہ غلطیاں ہیں, اس کو صحیح کر دو, دوسرا دے دو. اب وہ جو دوسرا اس نے کام کر لیا وہ حضرت نے لے لیا. اب وہ 4 دن 6 دن 10 دن جب تک مکہ میں رہے, اب پھر جہاں سفر ہوا, پھر اس کو اپنے بیگ میں نکلا, پھر جہاز میں پڑھ. اپنے وقت کو 1 منٹ کو بھی ضائع مت کریں. ہمارے گھنٹوں واٹس ایپ میں ضائع ہو جاتی, آپ یقین کریں. ایک آدمی میں بس ہے, مجھے کچھ پوچھنے لگا, میں نے کہا میری رائے یہ کم از کم تم 5000 دفعہ درود پڑھے. حضرت 5000 دفعہ؟ میں نے کہا تم تو 5000 کیا 50,000 دفعہ پڑھ سکتے ہو, کام دھندا کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. یعنی ہمارے محلے میں رہتی ہے. میں نے کہا آپ 50,000 دفعہ پڑھ سکتے ہیں, پلان کر لیں. آگے سنیے, میں نوکری پہ جا رہا ہوں, کیا کرو گے؟ صبح صبح اٹھو گے, نماز پڑھو گے, ناشتہ کھانا یہ وہ فلانا ڈماغ کا, پھر 8:30 بجے گھر سے نکلنا ہے آفس جانے کے. آپ 8:30 اپنے بیڈ روم سے نکل کے ڈرائنگ روم میں آ جائیں, بابا تسبیح لے لیں, 1000 کی تسبیح آپ کہیں ہدیہ کر دو. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہم صلی علی سیدنا محمد. اب یہ آپ کو 1 بجے آپ کا لنچ ٹائم ہوگا, بیچ میں اگر آپ کو بریک لینے چائے بھائی کا, تو 11 بجے ویڈیو کہتے ہیں چائے بسکٹ دے دو, چائے بسکٹ دے دو, کوئی پابندی. شام دوپہر 1 بجے تک, پھر 1 بجے کے بعد کھانا وانا کھاؤ, نماز پڑھو, لیٹ جاؤ سکون سے, اور پھر اس کے بعد پھر شروع کر دو 5 بجے تک. آپ کو آفس ٹائم تو 5 بجے کا نا. ایک دن میں 50,000 دفعہ آدمی درود شریف پڑھ سکتا ہے اگر چاہے تو. یا اسی مجلس میں لوگ موجود ہیں, یہ لوگ مجھے بتاتے ہیں حضرت آج میں نے 50,000 درود شریف پڑھا. مجھے اس آدمی سے بڑی خوشی ہوتی ہے جو آدمی مجھے کہے نا فون کر کے, کل پرسوں کسی آدمی نے کہا کہ حضرت آج جمعرات ہے میں نے روزہ رکھا ہے. آپ یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا. کہ سرکار نے دعا میں فرمایا کہ امت کے اعمال پیر اور جمعرات کو اللہ کے رسول صاحب نے پیش ہوتے. اگر اس میں اس آدمی کا نام آئے کہ بھائی یہ روزے دار ہے اور حافظ محمد اظہر کا جاننے والا بابا, بس میرا بھی کام ہو گیا, اس کا کام ہو نہ ہو مجھے کیا, مجھے تو اپنی چھت سے چکر ہے. بھائی جو کچھ ملا آگے فارورڈ کرو, لوگوں کو بتاؤ. ہم سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں, کسی صورت تیار. آج ایک چھوٹی سی سنت ابھی میرے ذہن میں آپ بتائے. شیخ العزیز مولانا ذکر رحمہ اللہ نے فضائل صدقات میں اس کو لکھا ہے, اور اس سنت سے ہم لوگ بہت دور ہیں, بہت دور ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت شیخ العزیز مولانا ذکر رحمہ اللہ نے فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا, اس کا نام ابو ربیع کے نام سے منسوب کیا ہے. اس نے سنا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک ایسی بکری ہے جس کے ایک تھن میں سے دودھ آتا ہے, ایک تھن میں سے شہد آتا ہے. جی سنا کبھی آپ نے؟ میں نے تو نہیں سنا, آپ نے سنا ہو تو معلوم نہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑی تشویش ہوئی, یہ کیا چکر ہے, یہ کیا چکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں سفر کر کے دیکھ کر آتا ہوں یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں یا واقعی حقیقت ہے. تو کہتے چلتے ہوئے میں نے 2 پیالے بھی لے لیے, بس چلے چیک کروں اور چلے. ایک گاؤں میں پہنچے,
جا کے معلوم کیا تو کسی نے گھر کی نشاندہی کر دی، وہاں جا کے ڈراپ کیا تو وہ مرد نہیں تھا، عورت تھی گھر میں. تو اس نے کہا کہ بھائی میں وہاں سے فلانے جگہ سے آیا ہوں اور مجھے یہ پتہ چلا یہ روایت ایسی، کیا یہ ایسے صحیح ہے؟ ہاں بالکل صحیح. اور بکری کہاں ہے؟ بکری گھر میں سے اس نے بکری کھاتی ہوئی. تو یہ کہتے ہیں کہ میں جو پیالے لے کر گیا تھا تو بکری کو میں نے کھڑا کیا، اور بکری کو کھڑا کیا ایک جب اس کا تھا تو اس میں سے دودھ نکل رہا ہے، دودھ ہے اس میں شہد نکل رہا ہے. وہی ایک میں سے دودھ، ایک میں سے شہد، ایک میں سے دودھ، ایک میں سے شہد. سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ اور حضرت شیخ العزیز نے لکھا ہے یہ مطلب اصل میں اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے، ہم لوگوں کو یقین میں نہیں آتا. اصولی بات ہے کہ ہمیں یقین میں نہیں آتا. اللہ بھائی سب کچھ کرنے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کرتا ہے اللہ. لیکن ہم پتہ نہیں ہے. تو خیر اس نے جب وہ دودھ میں شہد نکال لیا نا، اتنی دیر میں سے آدمی جو مرد بات تھا وہ آ گیا. اس نے کہا کہ کیا چکر کیا ہے؟ ایک بکری مجھے بھی لگی یار میں بھی گھر لے آتا ہوں، ایک میں سے دودھ نکالنا. نہیں ایسا نہیں ہوتا یار، ایسا نہیں ہوتا کیسے؟ یہ تو اللہ کا خاص انعام ہے. اچھا بھائی اللہ کا خاص انعام تجھے کیسے ملا؟ مجھے بھی بتا دینا بھائی، میں بھی وہی کام کروں تو انعام. کہا بھائی بات یہ اصل میں کہ ہمارے گھر میں ایک بکری تھی اور ہمارا گزر اوقات اس پہ یہ ہوتا تھا کہ اور کوئی کام دھندا تھا نہیں. شام کو وہ جو دودھ ہم لوگ دھوتے تھے تو دو دو گھوٹ چار چار گھوٹ میں بھی لے لیتا، میری بیوی بھی میرے بچے بھی سب بس. اور ہمارا کوئی کہیں سے کھانا آ گیا تو کھا لیا بس. باقی تو بقرعید کا زمانہ آیا تو میری بیوی نے کہا کہ میں نے کہا اپنی بیوی سے کہ تم قربانی کرو، اس بکری کو ذبح کریں. تو اس نے کہا بھائی ذبح نہیں کرو، اگر ہم یہ کر دیں گے ہم پر فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں. اگر ہم کر دیں گے تو پھر بچوں کا کیا ہوگا؟ ہاں یہ بات صحیح. وہ کہتے ہیں کچھ ایسی بات ایسے ہوا، 2-4 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد ایک ہمارے پاس مہمان آ گئے. اور جب وہ آیا تو ہم نے اس کو بٹھایا اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. تو بیوی کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا اب مہمان کو بھوکا بھیجنا تو مناسب نہیں. ہم لوگ تو پوچھتے ہیں بھائی چائے پیو گے؟ ٹھنڈا پیو گے؟ اچھا آپ چائے پی گئے؟ اچھا ٹھیک ہے. ٹھنڈا تو آپ پیتے نہیں. ٹھیک ہے. کھانے کے پوچھیں تو خالی ویسے نہیں ہوتا، اور اگر بہت زیادہ کریں گے تو خالی والے پوچھیں گے چائے پی گیا؟ چائے پلایا فارغ کیا. اور اگر 2-3 زیادہ لوگ آ گئے تو بیوی کہے گی کہ بھائی یہ کیا ہوٹل ہے بھائی، کیا ہے چکر بھائی؟ مجھے بتایا لوگوں نے، بیوی نے کہا یہ ہوٹل تھوڑی ہے. خیر تو اس لڑکی عورت نے کہا اپنی شوہر سے کہ اس کو کھانا تو کھلانا چاہیے، تو بری بات ہے مہمان آئے ہمارے. تو کیا کریں؟ یہ بکری لے جاؤ، بکری کو کاٹ. اب ایسا دل گردہ ہونا چاہیے نا. ہاں اللہ کی راہ میں کر کے دیکھو. قرآن مجید کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تمہاری وسعت میں کبھی پریشانی کرے گا. کیا ہمیں سمجھے نا؟ ٹھیک ہے. تو اس نے کہا یہاں پہ مت ذبح کرنا، بچے روئیں گے. اس کو لے جاؤ اور آگے جا کے نا کونے میں دست کے نیچے بیٹھ کے کھا اور چلے. وہ جا کے اس کو اس نے ذبح کیا اور اب اس نے اٹھا دیا. وہ کھال اتار رہے. اتنے میں گھر میں اس عورت نے یہ محسوس کیا کہ اوپر چھت پہ کوئی چیز ہے. تو اب اس نے بکری نے آواز، جیسے بکری کی آواز ہوتی ہے، وہ نیچے وقت ہوئے وہاں وہ ایسے اس نے کہا کہ میرے خیال سے میری شوہر سے چھوٹ گئی ہے، تو میں شوہر کو بتا دیا بکری یہاں پر پریشان ہوں. تو وہ کہتی کہ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا تو وہ اس کی کھال اتار رہا ہے. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ بکری وہاں پر ہے اور بکری یہاں پر ہے. اب وہ جب نیچے آئی بکری، اتنی دیر میں وہ کھال اتار کے گوشت اس نے بنایا اور لا کے بیوی بکری تو یہ موجود ہے، تو یہ بکری کہاں سے؟
ارے تو چھت پہ سے آئی. اچھا یہ اللہ کا خاص انعام ہے. اصل میں کر کے دیکھو. یہ ہم لوگ سوچ رہے تھے نا کسی سے کہو یار 500 روپئے دے دو. حضرت ابھی تو نہیں ہے. میں بہت دفعہ کہتا ہوں اسی سے ہم لوگ ابھی ہماری مسجد بن رہی ہے نا اس میں ہمارے 40 لاکھ روپے خرچ ہو گئے. ابھی میں کسی کو 10 لاکھ روپے دو. ہاں مطلب پیسے ہی 10 ہزار روپے دو اور پیسے ہی نہیں. ابھی تم آغا خان میں ایڈمٹ ہو جاؤ, موٹر سائیکل جا رہی ہو, ٹانگ پھسل جائے, موٹر سائیکل ہڈی ٹوٹ جائے, پھر جاؤ کتنے پیسے فوراً نکل آتے فوراً. لیکن اللہ کے لیے دیتے ہو پریشانی تکلیف. یقین نہیں بن رہا, یقین نہیں بن رہا, یقین نہیں بن رہا. لا الہ الا اللہ یقین نہیں بن رہا. یہ جو مجلس ہو رہی ہے یہاں پہ سالوں سے 20 سال ہو گئے مجلس ہوتے ہوئے. اس مجلس کا مقصود یہی ہے لا الہ الا اللہ. کچھ نہیں ہے, سب باہر نکال دو. الا اللہ, اللہ کی محبت آ جائے. جب اللہ کی محبت آ جائے گی نا تو سب کچھ کرنا آسان ہے. آپ یقین کرو سب کچھ کرنا آسان. اس وقت عورتوں کے بھی یہ جذبے تھے. اس جذبے پر اللہ نے کیا کیا کہ اوپر سے اللہ کا انعام دے دیا. اب وہ ایسی بکری ہے کہ ایک تھن میں سے دودھ آ رہا ہے, ایک تھن میں سے شہد آ رہا ہے, ایک تھن میں سے دودھ آ رہا ہے. یہ حضرت شیخ لطیف ذکر رحمہ اللہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے. اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب ان کے پاس کوئی آیا تھا تو اس کو کچھ کھلاتے ولاتے ضرور تھے. ہماری جد امجد ابراہیم علیہ نبی نا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آتے ہیں کہ ان کا معمول تھا کہ وہ اکیلے کھانا کبھی نہیں کھاتے. اکیلے کھانا کبھی نہیں کھاتے, کسی کو بلاتے تھے کھانا کھاتے تھے. اور ہم کیا کرتے, ہم تو بیوی کے بغیر ہی کھانے کھاتے. وہ بیوی ہمارے بغیر ہی کھانا کھاتے تھے, وہ بچے علیحدہ کھانا کھاتے. دوسری کو تو بلانا بہت بہت دور کی بات ہے. دوسری کو بلا کے دیکھو. ایک روایت آتی ہے کہ ابراہیم علیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ معمول تھا کہ ایک دن ایسا ہوا کوئی آدمی نہیں آیا, کسی کو پکڑا پکڑا انہوں نے ڈھونڈا کے ایک آدمی کو لے کے آیا. جب آ کے وہ بیٹھ گیا تو اس نے کہا بسم اللہ پڑھو. تو کہہ رہا کون کیا ہے بسم اللہ؟ بھائی میں نہیں پتا, ہاتھ دھو لو. چلا ہاتھ دھو, میں نے آج سے کبھی جو ہے چلا. ابراہیم علیہ السلام اچھا چلو جاؤ اٹھ جاؤ یہاں سے, چلو تم کو میں کھانے کھلاتا. ابھی وہ چند قدم اٹھ کے گیا, 10 قدم 20 قدم چلا ہوگا, جبرائیل آ گئے اوپر سے. جبرائیل آ گئے, اے ابراہیم یہ تم نے کیا کیا؟ 40 سال سے ہم اس کو کھانا کھلا رہے ہیں, ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں بسم اللہ پڑھو. 40 سال سے کھانا کھلا رہے ہیں, تم ایک وقت کھانا نہیں کھلا سکے. فرمایا اللہ اس نے بسم اللہ نہیں کیا ہاتھ نہیں. ابراہیم ہم تو 40 سال سے کھلا رہے ہیں. اچھا جاؤ اس کو پکڑ لے کر آ. اب جا رہے ہیں, پکڑنے بھی جا, اس کو پکڑ لے کے آئے, کھانا کھا لو. نہیں میں نہیں کھا رہا, تم نے مجھے اٹھایا میری بےعزتی کی. ہاں کھانا کھا لو, تمہاری مہربانی. نہیں میں کھانے کھا رہا, تم نے میری بےعزتی کی. یار خدا کے لیے کھانا کھا لو بھائی, بھائی مہربانی. چکر کیا ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے پیغام بھیجا. اللہ نے میرے لیے؟ ہاں تمہارے لیے. کھانا کھا لو بھائی, تمہاری مہربانی. کہا پہلے وہ بتاؤ چکر کیا ہے, چکر کیا بتاؤ. آج جب تم اٹھ کر گیا نا تو اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور کہا کہ میں نے اس شخص کو اتنے سال سے کھانا کھلا رہا ہوں, کبھی میں نے پوچھا ہی نہیں ہے تم بسم اللہ پڑھو گے نہیں پڑھو گے, کھلا رہا ہے کھلا رہا ہے کھلا رہا ہے کھلا رہا ہے. اور آج تمہارے بجائے تم نے ایک دفعہ ایک وقت کھانا کھلایا. وہ کیسا کریم اللہ ہے. اچھا اس اللہ نے میرے نام میں کہا, وہ کریم اللہ نے کہا کہ میں نے آج تک نہیں مجھے. اچھا تو سب سے پہلے تمہیں کلمہ پڑھاؤ بسم اللہ, سب سے پہلے لا الہ الا اللہ. ابراہیم سب سے پہلے کلمہ پڑھا, سب سے پہلے کلمہ پڑھا, اس کے بعد میں کھانا کھاؤں. اصل بات یہ ہے اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے, یہ کھانا کھلانے کی سنت بھی ہم سے چلے گئے. جب آپ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہو نا, مجھے بتانا نہیں کوئی بھی, بتانا کوئی بھی نہیں. آپ جتنے بیٹھے ہو نا, جتنے سب لوگ اپنی گربان میں جھانکو. تمہارے گھر میں روزانہ کتنے مہمان آتے ہیں بتاؤ, آپ کو پتہ چلے گا. اور کتنا تمہاری بیوی خوشی خوشی کھانا کھلا دی, یہ بھی بتانا. چلو اکیلے میں کان بجا دینا مجھے آگے, سب کے سامنے بتاؤ گے تو ہاں. آپ یقین کریں, آپ یقین کریں. اللہ اکبر کبیر. اللہم لک الحمد کلہ
وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّ. ہمارے گھر میں تقریباً روزانہ کے اعتبار سے 10 سے 15 آدمی تو لازمی آتے، کبھی سے بھی زیادہ بھی ہوتے. اور 10 سے 15 آدمی ایک ساتھ نہیں آتے. جیسے آلو بٹے نا، ایک آئے گا، اس سے پوچھوں گا بھائی چائے پئیں گے، ٹھنڈا پئیں گے، کھانا کھائیں گے. اگر میں چائے تو خالی نہیں پیتا، ایسے کہتے ہیں لوگ باقاعدہ، میں تو چائے خالی نہیں پیتا، چائے کے ساتھ کچھ وائی بھی ہوتی ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے، وائی بھی ہو جائے گی بھائی. ایک آدمی کو حضرت میں صبح فجر کے بعد آنا چاہ رہا ہوں، ناشتہ آپ کے ساتھ ہی کر لوں. اچھا آ جاؤ جاؤ جاؤ. ایک آدمی میں 11 بجے آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ایک آدمی میں زور کے بعد آنا چاہ رہا ہوں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. یہ روزانہ کا سالوں کا معمول ہے، سالوں کا. الحمدللہ الحمدللہ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. بات یہ میرے بھائی، مہمان دوارا نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ، آخری درجہ اس کو پانی پلا دو. میرے پاس کبھی کوئی آتے ہیں، میں حضرت یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ، اچھا یار پانی کبھی تو ایک کھجور کھا لو بھائی، کچھ تو کھا لو بھائی، اللہ کے ولی کچھ تو کھا لے. ایک کپ چائے پی لو بھائی. تم ایک کپ چائے پی لو گے، 70 چائے اللہ میں مجھے دے دے گا. یار میرا نقصان کیوں کرے. کھانا کھلانے کی سنت ہم سے چلے گی، اور جب کھانا کھلانے کی سنت چلے گی نا، آپ یقین کرو اللہ نے ہمارے گھر سے برکت اٹھائی. اگر آپ پرانے کو دیکھیں نا، جتنے پرانے سے بھی بڑھاتے جو بوڑھے بوڑھے ہو گئے نا، جن کی عمر 70 سال 80 سال ہو گئی، 70 سال، ان سے پوچھو، انہوں نے اپنی زمانے میں یہ حال دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی آیا تھا تو ان کی اماں کھانا کھلائے بغیر چھوڑتی نہیں. کوئی ہو زید بکر، یہ نہیں کہ میرے گھر والے، نہ 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 نہ، کہیں پر بھی کسی گاؤں میں چلے جاؤ، کسی گھر میں چلے جاؤ، نہیں یار ہمارے ابا جان یہ کرتے تھے بھائی، ہمارے دادا ابا یہ کرتے تھے بھائی، وہ کھانا کھلایا بغیر نہیں چھوڑتے کھانا. ایسا ہے. اچھا چلو ہمارا کیا حال ہے؟ آج کا جو نوجوان بچہ ہے نا، جس کی عمر 20 سال 22 سال 25 سال ہے، اس سے پوچھو اس کا کیا ہے. اصل میں وہ اپنی ماں کو اپنے باپ کو دیکھ ہی نہیں رہا. وہ اپنی ماں کو اپنے باپ کو دیکھے نا تو اس کو کھانا کھلانے کی عادت پڑے. نہ اس کا باپ کھانے کو پوچھتا ہے، نہ اس کی ماں کھانے کو پوچھتی ہے. چھوڑو یار کھانے. میرے بھائی کھانا کھلانا مجھے اچھی تیاری، جب ہم نے ورزش شروع کی نا تو حضرت کو بتایا کہ کھانا شروع ہوا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ بھی اشکال ہوتا ہے کہ کھانا مجلس کے پاس کھانا کیوں ہوتا ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ بھی ایک چکر ہے. تو ہم کہتے ہیں یار بدعت پر کھانے پر ہی لوگ جمع ہو جائیں، کہیں جمع ہو نہ ہو کھانے پر جمع ہو جائیں. میں تو بہت سارے لوگوں سے پکڑ پڑ کہتا ہوں ابھی صاحب وہ دیر ہو گئی تھی. ابے بھائی تم چائے پر آ جاتے یار، آخری میں کھانے پہ آ جاتے، نہ ذکر میں آؤ نہ دعا میں آؤ، کھانے پہ تو آ جاؤ. او بھائی یہ ہمارا کھانا تمہارے پیٹ میں جا کر نا گڑ شروع کر دے گا. ابھی یہاں سے عبدالرحمان ان کے گیا نا، یہ 10 سال تک میرے گھر میں آتا رہا. آپ یقین کریں 10 سال کہنا بہت آسان ہے. اس کو میں بلاتا تھا کہ بھائی مجھے سارے یہ این کھانے کے بعد آتا ہے، اور میں بڑی شوق سے کھانا لایا، کھا بھی تو کھا. اور میں سے یہ کہتے تھا یہ کھانا ایک دن رنگ لائے، کھانا ایک دن رنگ لائے. مولوی کا کھانا آسان نہیں ہے بھائی، آسانی سے آپ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے مولوی کھانے کو. اور دیکھیں اب اس کا عالم یہ ہے کہ ہر روز 2 گھنٹے کے لیے میرے پاس آتا ہے، میرے پیر دباتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، چائے بھی پیتا ہے. بس میرا عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ آپ اپنی مثال کے مطابق، میں نہیں کہتا کہ یہ کرو یہ کرو، اپنی مثال کے مطابق چائے پلا دو، پانی پلا دو، کھجور کا ڈبہ لا کر رکھ لو، 1 کھجور 2 کھجور کھلا دو. مطلب کچھ تو کھلاؤ، کچھ تو کھلاؤ. اب اس کھانا کھلانے والا کیا دیتا ہے وہ انشاءاللہ اتوار کو جو میری مجلس ہوگی نا وہ اس میں بتاؤں گا. آج تو مجھے بھی بتانا چاہتا کہ 3 کام بابا نے دیکھو کہ یہ 31 دسمبر گزر گیا، آج 1 جنوری ہے، کہ پچھلے سال میں نے کتنے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے کتنے حکموں کو مانا. دوسری بات میں نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی. تیسری بات کہ میں نے کتنا وقت فضول ضائع کیا. ہمارے شیخ فرمائے تھے لوگ وقت بہت ضائع کرتے ہیں، بہت ضائع کرتے ہیں. ان 3 باتوں کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آگے کے لیے پلان بنانا آسان ہے. آج ہی طے کر لیں، آج جمعہ ہے، آج جمعہ میں نے کیا کیا طے کریں، پھر کل صبح سے لے کے شام تک
آج کا جو کم مشی ہوئی ہے نا وہ کل کے لیے پلان کریں. اب کل میں رات کو بیٹھ کے پھر دوبارہ ٹٹولے, پھر ایک ہفتے بعد ٹٹولے کہ یار حافظ صاحب نے کہا تھا پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرو, رکھا نہیں رکھا, بھائی یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. تو بھائی آج تک تو سردیاں ہیں یار, روزے کا پتہ ہی چلے گا. اللہ کے ولی روزے کا پیاز آپ کو ویسے ہی لگتی, پانی کا آپ ویسے ہی نہیں پیتے. سردی کا روزہ بھی آسان ہے اور سردی کی راتیں بھی آسان ہیں. آپ یقین کریں بڑا وقت مل جاتا ہے تہجد پڑھنے کے بعد. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کی تفصیل اللہ نے چاہا اتوار کو جو ہماری مجلس ہے سجائیں ٹانے والی مسجد میں, وہاں پہ انشاءاللہ میں آپ کو کھانے کے فضائل بتاؤں گا کہ اللہ رب العزت کھانا کھلانے پر کیا دیتے. اور الحمدللہ یہ جو مجالس ہو رہی ہیں اس کو تو اب ہم نے شروع کر دیا ہے مجالس اظہر کے نام سے. ہمارے مفتی صاحب علیہ السلامت کے یہ باقاعدہ بیان ریکارڈ کرتے ہیں, اس میں دیتے ہیں. اور آپ لوگ سے درخواست ہے اگر آپ کے خواتین گھر والے نہیں آ سکتے تو مجلس اظہر کے نام سے جو جا رہے ہیں آپ لوگ بہت پڑھ سکتے, اس میں جا کے اپنے بیگمات کو سنائیں, اپنے بچوں کو سنائیں, اپنی بیٹیوں کو سنائیں, اپنے بیٹوں کو سنائیں. اللہ کرے کوئی آدمی اس پر عمل پر آ جائے, آپ کی بھی جنت بن جائے گی, میری بھی جنت بن جائے گی. اور انشاءاللہ اگر اس نے عمل کرنا شروع کر دیا تو نور کام ہو جائے. اللہ مجھے بھی آپ کو یہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمد